يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورہ بقرہ آیت 208 کی تلاوت کی گئی ہے. اہل ایمان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خاص خطابات فرمائے ہیں قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹا خطاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاصتاً اہل ایمان یعنی مومنوں سے فرمایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کو آواز دیتے ہوئے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہاں اہل ایمان سے کون مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین سے 3 اقوال منقول ہیں. پہلا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دور کے ان نئے مسلمانوں سے یہ خطاب فرمایا ہے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی نصرانی تھے یا کچھ یہودی. وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود پچھلی چیزوں سے ابھی بھی ان کا کچھ دل لگا ہوا تھا. پچھلی کچھ عادتیں، پچھلے کچھ طریقے جو وہ ساری زندگی کرتے رہے ہیں، دین اسلام میں داخل ہونے کے باوجود ان سے وہ چیزیں چھوٹ نہیں رہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا کہ تم اگر ایسا کرتے رہو گے تو نہیں چلے گا. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا. جو پچھلی چیزیں تم کرتے رہے ہو اسے چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول جس کے قائل امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں ہی سے خطاب کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا کہ تم حقیقی معنوں میں سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ. صرف مسلمان کا نام لینے سے کافی نہیں ہوگا. تم اگر خود کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں تمام کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تب جا کر حقیقی معنوں میں تم مسلمان کہلوانے کے لائق بنو گے. تیسرا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اہل کتاب سے خطاب کیا، اس لیے کہ اہل کتاب بھی ایک اعتبار سے اللہ پر ایمان لانے والے ہی تھے، لیکن ان کا ایمان شریعت اسلامیہ کے آنے کے بعد قبول نہیں ہوتا. لیکن چونکہ انہیں اللہ پر ایمان تھا، وہ اللہ کے ذات کے منکر نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے پاس پچھلی آسمانی کتابیں موجود تھیں اور پچھلی آسمانی کتابوں کے اعتبار سے بہت سی سچی باتیں بھی ان کے پاس موجود تھیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کی ذات حق ہے، سچ ہے، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجتی ہے
اور انبیاء کے ساتھ ان کے دین بھی اللہ نازل کرتا ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ دین بھی اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے۔ لہذا جس طرح تم پچھلے انبیاء پر ایمان لانے والے تھے، تمہیں دین اسلام میں بھی ویسے ہی داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ تینوں معنی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئے مسلمانوں سے خطاب کیا ہو، تب بھی معنی درست ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے تمام کے تمام مسلمانوں سے خطاب کیا ہو کہ تم مسلمان تو ہو، لیکن حقیقی مسلمان بننے کے لیے تمہیں دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا ہو اور ان سے اللہ نے کہا ہو کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، ویسے جیسے کہ تم پچھلے ادیان کو قبول کرتے آئے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے سلسلے کو جاری کرتا ہے۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان سے خطاب کیا اور اللہ نے ان سے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام میں سارے کا سارا داخل ہونا ہم میں سے کسی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، دین بڑا آسان ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان الدین یسر، دین اسلام بڑا آسان دین ہے، عمل کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے مطابق زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے۔ کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام عین ہماری طبیعت اور ہماری فطرت کے موافق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے وہ فطرت پر جنم لیتا ہے، اور اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساروں کو ایک فطرت پر پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ کی فطرت ہے توحید، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خلقت کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا۔ جتنے لوگ اس جہاں میں آنکھ کھولتے ہیں وہ سارے کے سارے حالت اسلام پر آنکھ کھولتے ہیں، یعنی ہماری فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید رکھی ہوئی ہے، اور جب ہماری فطرت میں توحید ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کے جو احکامات ہمیں دیتا ہے، پھر وہ احکامات بھی ہم پہ کبھی بھاری اور شاق نہیں ہوتے اور نہ ہونے چاہیے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ دین اسلام کے کئی احکامات ہم پر بھاری ہیں۔ ایسے کیوں؟ ایسے اس لیے کہ ہماری فطرت ماحول سے ہار رہی ہے، ہم نے اس قدر بری عادتوں کو اختیار کر لیا کہ بری عادتیں ہماری فطرت پر غالب آ رہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بگڑ کیسے جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اس کے والدین ہوتے ہیں، اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر آگ کا پجاری یعنی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جب فطرت کے بالمقابل بری عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے اور آدمی بری عادتوں کے درمیان زندگی بسر کرنے لگ جائے تو بری عادتیں اس کی فطرت پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں تنگی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ہماری طبیعت سے کبھی نہیں ٹکراتا۔ دین اسلام کا ہر حکم ہماری طبیعت کے مطابق ہے، عین ہماری چاہت کے موافق۔ ہاں، گناہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، جو گناہ ہو، اس لیے آپ محسوس کیجئے ابھی آپ نے تراویح پڑھی، کتنی دیر کی؟ 1 گھنٹے کی، بلکہ 5 منٹ زائد۔ کون ہے جس نے تراویح پڑھنے کے بعد اپنے نفس میں بے چینی محسوس کی ہو؟ ایک آدمی بھی ہو جسے لگا ہو کہ میں نے 1 گھنٹہ تباہ کیا یا میرا دل اندر سے گھٹنے لگ رہا ہے؟ آپ دین اسلام کے جس عمل پر عمل پیرا ہوں گے، آپ اس کے بعد اپنے اندر سکون و اطمینان محسوس کریں گے۔ اس کے بالمقابل جہاں کہیں ہم سے گناہ سرزد ہو، گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ہم اپنے دل میں ایک چبھن اور بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ چبھن و بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ گناہ ہماری طبیعت سے میل نہیں کھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں چبھتا ہے،
گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے. کیوں بے چین کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا. گناہ انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا. دین اسلام کے احکامات ہماری طبیعتوں کے موافق ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے جس حکم پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد ہم ایک طرح کا اطمینان، سکون، لذت، مٹھاس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. تم ہمیشگی کا سکون چاہتے ہو، سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور دین اسلام پر عمل کرنا تم میں سے کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ دین اسلام عین ہماری طبیعت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا. اور یاد رکھیں، جب دین اسلام پر عمل کی بات آئے گی تو کسی کی خواہش نہیں چلے گی. منمانی دین نہیں چلے گا. عمل ویسا نہیں چلے گا جیسا ہم چاہتے ہیں، ویسا چلے گا جیسا اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس چیز کے ماتحت نہ ہو جائے، اس چیز کے پیروی میں نہ ہو جائے جو چیز میں لایا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز لائی؟ دین اسلام. تو ہم تمام کی خواہشات دین اسلام کے ماتحت آنی ضروری ہے. ہم اپنی خواہشات کو وہیں تک پورا کرتے رہیں جب ہماری خواہشات دین اسلام سے نہ ٹکرائے. جہاں ہماری خواہشات دین اسلام سے ٹکرانے لگے گی، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب ہم ایمان کے دائرے سے نکل رہے ہیں. جہاں جو خواہش، لہذا دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا لازمی ہے. ویسے عمل کرنا لازمی ہے جیسے شریعت اسلامیہ چاہتی ہے، نہ کہ جیسے ہماری خواہش یا ہماری طبیعت چاہتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کرتے ہوئے ہمارے دل میں چبھن اور خلق نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں عمل کرتے ہیں لیکن بحالت مجبوری عمل ہوتا ہے. مثال، بہت سے ہیں جو وراثت کے مسائل میں بحالت مجبوری عمل کرتے ہیں لیکن ان کا دل شریعت اسلامیہ کے ان احکامات کو ماننا نہیں چاہتا. اور بہت سے تو کھلے طور پر انکار کرتے ہیں کہ ابا نے بہنوں کی شادی کر دی، شادی میں بڑا پیسہ خرچ کر دیا، لہذا وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے. ابا نے تو تمہاری بھی تعلیم پر بڑی رقم خرچ کی، تم کیوں وراثت سے حصہ لیتے ہو؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ابا نے فلاں پر اتنا خرچ کر دیا تو وراثت میں اس کا حصہ نہیں؟ وراثت یہ ہم میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ نے اسے جیسے تقسیم کیا ویسے ہی ماننا پڑے گا، ویسے ہی اس پر عمل کرنا پڑے گا. کتنے پہلی صف کے مصلی آپ کو ملیں گے جو اپنی بہنوں کا حصہ کھائے ہوئے ہیں، جو چھوٹے بھائیوں کا حصہ کھائے ہوئے ہیں. کتنے چچا ایسے ہیں جو کمزور بھتیجوں کا حصہ کھائے ہوئے ہیں. شریعت اسلامیہ کے احکامات ہیں لیکن خواہشات اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر کبھی کوئی عمل کر بھی لیتا ہے، خوش دلی کے ساتھ عمل نہیں ہوتا. عمل کرتے ہوئے اس عمل کو کاندھوں پر بوجھ تصور کیا جاتا ہے. یہ ایک وراثت کی مثال ہوئی. دوسری مثال لیتے ہیں تجارت کی. تجارت کے کتنے ایسے پہلو ہیں جو حرام ہیں، سیدھے سود میں داخل ہوتے ہیں یا جوا میں داخل ہوتے ہیں، دھوکہ بازی میں داخل ہوتے ہیں، جن سے شریعت اسلامیہ نے سیدھے سے روک دیا. لیکن ہم اس سے رکنا نہیں چاہتے. کبھی رک بھی جاتے ہیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے رکتے ہیں. اور اگر کوئی نہ دیکھے تو اس میں ہم پہلی صف میں نظر آئیں گے. ایسے نہیں چلے گا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک مثال لیجئے، خواتین کے پردے کی مثال ہے، خواتین کے گھر میں رہنے کی مثال ہے. شریعت اسلامیہ نے خواتین کو پردے میں رہنے کا حکم دیا. اسی طرح بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا حکم دیا. کہا کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، ضرورت نہیں ہوتی تو گھر سے باہر بھی مت نکلا کرو. خواتین کے اوپر یہ حکم بڑا شاق ہے، بڑا بھاری. اور کچھ بچیاں، کچھ بڑی عورتیں ہماری نقاب اوڑھ بھی لیتی ہے، سینے پہ اوڑھنی ڈال بھی لیتی ہیں، تو یہ اوڑھنی اور یہ نقاب ان کے چہرے، ان کے کاندھوں پر پہاڑ جتنا بھاری ہوتا ہے. جہاں موقع ملے اسے زبردستی کاندھے ہلا ہلا کر، گرا کر، ڈھلکا کر نیچے کر دے گی. ایسے ہی مسئلہ ہے شوہروں کی اطاعت کا. پہلے تو چاہتی ہیں کہ شوہر کے اوپر حاوی رہے، اور اگر کبھی کوئی شوہر اس پر حاوی ہو جائے
तो वो भी ना चाहते हुए। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है, हुक्म मर्दों का चलना चाहिए, औरतें इताअत करने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में कुछ चीज़ें बांटी हुई हैं, उसके इल्म और हिकमत के तहत हमें उसे कबूल करना चाहिए। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से लड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कहा फला व रब्बिक, हरगिज़ नहीं, आपके रब की कसम है। अल्लाह ने किसकी कसम खाई? अपनी ज़ात की कसम। और अल्लाह ने कहा ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, वो हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? यहाँ तक कि अपने आपसी तमाम तर इख्तिलाफात में आपको हाकिम न बना ले। लोगों के मुआमलात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फैसले हों वो अटल फैसले होते हैं, जब तक वो उन फैसलों को कबूल न कर ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, और ना चाहते हुए कबूल करना नहीं चलेगा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि कबूल करने के बाद अपने दिल में ज़रा बराबर तकलीफ भी महसूस न करे। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, ज़री भी हरज, ज़री भी तकलीफ अपने दिल में महसूस न करे। व युसल्लिमू तस्लीमा, बल्कि दीन इस्लाम के जितने अहकामात हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने फ़रामीन हैं, उन फ़रामीन को खुश दिली के साथ बंदा कबूल करे। ये माना है दीन इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का। और इस सिलसिले में हमें समझ लेना चाहिए कि दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने के अलावा हमारे पास कोई चारा है ही नहीं। अमल करेंगे हमारी भलाई है, अगर हम अमल नहीं करते हमारा नुकसान। इस सिलसिले में तीसरी कोई बात नहीं, एक ही रास्ता है दीन इस्लाम का। अगर हम नजात चाहते हैं, जहन्नम की आग से ख़ुद को बचाना चाहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस दीन इस्लाम के रास्ते पर चलें, वैसे ही चले जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यस्मअु बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इस जहां में जिस किसी ने मेरे मुताल्लिक़ सुना और उसने उस चीज़ पर ईमान न लाया हो जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ जहन्नमी होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई तालीमात पर अमल, ये हमारे लिए वाहिद राह है, एक ही चारा। इसे इख्तियार करेंगे भलाई पर रहेंगे, अगर कोई इसे इख्तियार नहीं करता तो वो परेशान होगा, दुनिया में भी परेशान होगा, आखिरत में भी परेशान होगा। हाँ, दीन इस्लाम पर अमल कब हो सकता है? जब तक हम शैतान की मुखालफत न कर लें, शैतान को दोस्त बनाए दीन इस्लाम पर अमल कभी नहीं हो सकता। शैतान जिन चीज़ों की दावत देता है, जब तक उन चीज़ों की मुखालफत ना हो, दीन इस्लाम पर हकीकी मानों में हम अमल पैरा भी नहीं हो सकते। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, दीन इस्लाम में कामिल दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे दाखिल होने के लिए क्या ज़रूरी है? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, तुम शैतान के रास्तों की पैरवी मत करो। शैतान जो तुम्हें भटकाने के लिए नित नए रास्तों से आता है, नित नए रास्तों की तरफ दावत देता है, तुम्हें उन तमाम से अपनी नज़रें फेरते हुए दीन इस्लाम की राह पर अपनी नज़रों को मरकूज़ करने की ज़रूरत है। तुम अपनी निगाहें दीन इस्लाम की राह पर जमा लो। ये एक ही रास्ता है, दीन इस्लाम का एक ही रास्ता, और शैतान के कई रास्ते होते हैं। यही वजह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल। अल्लाह ने कहा व अन्ना हाज़ा सिराती, यही मेरा एक सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, तुम उसकी इत्तिबा करो। और कहा वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों की पैरवी न करो। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह और आपके अलावा बहुत से
علماء اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ حق کا راستہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی راستے ایک سے زائد ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، کتاب و حدیث، کتاب و سنت کا۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، اسے اس آیت کی روشنی میں اپنے قول کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی راستے کو صحیح کہا، اب جو ایک سے زائد راستوں کو بھی صحیح سمجھتے ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں کس قدر صحیح ہیں انہیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شیطان کے سلسلے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ سے ہٹ جائیں، بھٹک جائیں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جو شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا تو شیطان تو ایسے انسان کو فحش چیزوں کا اور منکرات کا ہی حکم دے گا۔ شیطان ہمیں منکرات کا حکم کیوں دیتا ہے؟ وہ ہمیں گناہ میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے کہا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب النار، ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کبھی سکون سے نہ رہے، وہ جہنم میں چلے جائے، وہ عذاب میں تڑپتا رہے، جھلستا رہے، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دشمنی کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عناد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو برتری دی اور شیطان کو انہیں جو سجدے کا حکم دیا، اس نے وہیں سے تکبر اختیار کیا۔ اس نے کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اللہ نے کہا، اللہ سے شیطان نے کہا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، اب تو دیکھ، تو مجھے بس قیامت تک کی مہلت دے، میں آدم کی ذریت کی اکثریت کو اپنے پیچھے لے لوں گا، الا قلیلا، چند لوگ ہوں گے جو میرے ہتھ کنڈے میں آنے سے خود کو بچا پائیں گے، اور اکثریت کا معاملہ یہ ہوگا کہ میں انہیں تیری راہ سے بھٹکا کر رہوں گا۔ اور شیطان اپنے اس وعدے میں کامیاب بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنتیوں کی تعداد جہنمیوں کے بالمقابل ایسے ہی ہوگی جیسے ایک کالے بیل پر سفید دھبا یا سفید بال۔ تصور کیجیے، ایک کالا بیل، اس پر سفید چھوٹا سا دھبا یا ایک سفید بال، صرف اتنے ہی لوگ ہوں گے جو شیطان کے ہتھ کنڈے سے، اس کی چال سے، اس کی راہ سے خود کو بچا سکیں گے، وگرنہ اکثریت شیطان کی پیروی میں لگ جائے گی، دین اسلام پر عمل چھوڑ دے گی۔ اور دین اسلام پر عمل کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام مسجد تک محدود ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھ لینا، استطاعت ہو تو حج کر لینا، یہی دین اسلام ہے۔ نہیں، یہ بھی دین اسلام ہے۔ دین اسلام صرف عبادتوں تک محدود نہیں، دین اسلام آپ کی رہنمائی عبادتوں میں کرتا ہے، دین اسلام آپ کی رہنمائی اخلاقیات میں بھی کرتا ہے، دین اسلام آپ کی رہنمائی آپسی تعلقات میں کرتا ہے، دین اسلام آپ کی رہنمائی آپ کے معاملات میں بھی کرتا ہے، دین اسلام آپ کی رہنمائی ہر اعتبار سے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، یہاں تک کہ دین اسلام نے ہمیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی 5 وقتہ نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، استطاعت ہے تو زکوٰۃ دے دے، اور استطاعت ہو تو حج و عمرہ کر لے، کافی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو آپ دیکھیے مسجد کے باہر نکلیں گے تو زبان سے گالی بکیں گے، اور تجارت کے معاملات ہوں گے تو یہی بازار میں سب سے زیادہ بدنام ہوں گے، لوگوں کا پیسہ ٹھگنے میں، جھوٹ بولنے میں، دھوکے سے معاملات کرنے میں۔ ان کے خاندان دیکھیں، یہ اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہوں گے، بچوں کے سامنے گالی بکتے ہوں گے، بیوی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوں گے، اپنے تعلقات کاٹے ہوئے ہوں گے، دوستوں کا معاملات دیکھ لیں تو جب یہ مجلس میں داخل ہو جائے سب اس کے سامنے ہنسیں گے، جیسے ہی مجلس سے نکل جائے سب پیٹ پیچھے اس کی برائی کریں گے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو صرف عبادتوں تک محدود کر لیا، اور زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ہم نے وہاں دین کو چھوڑ دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مجھ سے اور آپ سے یہی مطالبہ کیا ہوا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے کیا دروس رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا درس، پہلی نصیحت یہی ہے کہ ہمیں حقیقت میں کامل مسلمان اگر بننا ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اسلام کے احکامات کو دیکھنا پڑے گا۔ دین اسلام نے چلنا کیسے سکھایا، بولنا کیسے سکھایا، دین اسلام نے پہننا کیسے سکھایا، معاملات کیسے کرنا سکھائے، رشتہ داریاں کیسے جوڑنا سکھائی، ہماری شادی بیاہ کیسی ہوگی، ہماری میتیں کیسی ہوگی، ہم عبادتیں کیسے کریں گے، ہماری تجارتیں کیسی ہوگی، ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، ہر میدان میں دین اسلام کیا کہتا ہے ہمیں دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیں۔ وگرنہ اس دنیا کے ایسے کتنے علوم ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے خاندان کا تعلق نہیں تھا، لیکن آج ہم ان علوم میں استاذ بنے ہوئے ہیں۔ استاذ کیسے ہو گئے؟ بس ہم نے چاہا، کوشش کی، استاذ ہو گئے۔ اور دین اسلام سے تو ہمارا اصلاً تعلق ہے، خاندانی بھی ہے، پیدائشی بھی ہے، فطری تعلق ہے۔ تو اس کے تعلیمات کا حصول تو ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام ہماری زندگی سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی پیروی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا علم ہونا چاہیے، شیطان کہاں کہاں سے بہکاتا ہے، کیسے بہکاتا ہے، گناہوں کے دروازے کدھر کدھر سے کیسے کیسے کس انداز میں کھولتا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم ہوگا تو بچیں گے، علم نہیں ہوگا تو ہم خود ان دروازوں میں کہیں نہ کہیں داخل ہو جائیں گے۔ اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے اور شیطان کی پیروی سے بچنے میں یہ بات بھی داخل ہے، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور قوموں کی مشابہت سے، ان کی طرح معاملات کرنے سے، ان کی طرح پہننے سے، ان کی طرح بولنے سے، ان کے عیدوں میں شریک ہونے سے، ان کی عیدوں پر، ان کے تہواروں پر انہیں مبارکبادی دینے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو دوسری قومیں یہ تمام معاملات کرتی ہیں صرف اور صرف شیطان کے اشارے پر کرتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو دوسری قوموں سے الگ نہ کریں، ہم مکمل طور پر دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام میں مکمل داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تمام کام چھوڑ دیں جو دوسری قوم والے کیا کرتے ہیں۔ پہننے کا معاملہ ہو، معاملے کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، یا اسی طرح عبادتیں ہوں، یا شادی بیاہ ہو، تہوار ہو، ان کی عیدیں ہوں، ان تمام چیزوں میں ہمیں ان کی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، اس میں کمی ذلت کا باعث ہے، اس میں اضافہ گمراہی کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اس وقت اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اس دین میں داخل ہو جائیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلانی بھی نیکی تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ہم تک نہیں پہنچائی، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، یا کوئی انسان دین اسلام کے کسی حکم کو خود پر بھاری سمجھے اور اسے چھوڑ دے، تو یہ دونوں راستے بھی گمراہی والے ہیں۔ جس نے کسی نیکی کے چھوڑنے کا تصور کیا، جس نے کہا کہ یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، عمل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ عمل کریں گے تو یہ ہوگا کہ تم بدعتی ہو جاؤ گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام گھڑنے والے ہو جاؤ گے کہ یہ نیکی کا بھی راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ اور جہاں تک بات دین اسلام کے احکامات کو خود پر بوجھ سمجھتے ہوئے اسے چھوڑنے کی ہے، تو ایسے نتیجے میں تو ذلت ہی مقدر ہو سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے، لقد اعزنا اللہ بالاسلام فان ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ۔ تم وہ قوم ہو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہوئی ہے۔ اگر تم دین اسلام چھوڑ دو گے اذلنا اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، جیسا کہ آج ہم ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں مکمل طور پر مسلمان بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔